میں خلافت عطا فرمائے گا۔ جو سچے ایماندار ہیں، نیک لوگ ہیں، ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو زمین میں خلافت عرضی عطا کرے گا، حکمرانی عطا کرے گا، حاکم بنائے گا زمین میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس سے پہلے قوموں میں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ پورا کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس وعدے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ ان کے دین کو عزت دے گا اور غالب کر دے گا۔ اللہ نے جو ان کے لیے دین پسند کیا ہے، اسلام، اس کو اللہ عزت بھی دے گا، غالب بھی کرے گا اگر یہ بندے ایماندار اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے تو۔ تیسری بات یہ فرمائی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ حضرات یہ تین باتیں ہیں بنیادی طور پر جو ہمیں بتائی گئی۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے دین کو عزت دے گا اور عزت کے ساتھ وہ ان کے دین کو غالب کر دے گا۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا خوف ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا، ان کا خوف پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ شرط ایک ہے جو اللہ نے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ہے وہ بنیادی شرط۔ ایمان اور عمل صالح کی بات، عبادت صرف اللہ کی، اس کے ساتھ شرک نہیں۔ اور پھر فرمایا ومن کفر بعد ذلک، اب جو شخص ایمان کا دعویٰ کر کے، اللہ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کر کے پھر انکار کر دے، پھر نہ مانے، پھر کافروں والے کام کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب یہ وہ بندے ہیں جو کھلے بدماش ہیں، کھلے بدماش، ان کے ساتھ بدماشوں والا رویہ اختیار کیا جائے، ان کی سزا گنڈوں اور بدماشوں والی ہوگی۔ اب یہ کام کر کے، یہ پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات بھی دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یہ تین کام کرو گے تو تمہارے اندر اور زیادہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم غالب ہو جاؤ، تمہارا دین غالب ہو جائے، تم اللہ کی عبادت کو درست انداز میں کرنا شروع کر دو، تو سنو لا تحسبن الذین کفروا، ہم چیلنج کرتے ہیں کافروں کو، معجزین فی الارض، کافر ایمان والوں کو دنیا میں کمزور نہ سمجھیں۔ ایمان والے جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، کافر ان کو کمزور نہ سمجھیں، اس دنیا پر وہ غالب رہیں، آخرت میں بھی غالب ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات یہ سورہ نور کی 3 آیات تھی، 18واں پارہ سورہ نور، آیت نمبر 55، 56، 57، جن کا متن اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے ان انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، ان کے مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ میرے بندے بن کر رہے ہیں، میری عبادت کریں۔ ان کا مقصد تخلیق اور کوئی نہیں ہے، پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ میرے بندے بن کر رہے ہیں، میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے رسول
آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ نے قرآن میں ان سارے رسولوں کی دعوت ذکر کی ہے. جناب نوح، جناب ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں، خطبہ جمعہ میں، اس بات کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ یہ عبادت کیا چیز ہے اور یہ کس طرح خلط ملط ہو گئی ہے. کس طرح مسلم معاشروں میں عبادت کا حقیقی تصور جو ہے ختم ہو گیا ہے. ہم جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، عبادت کے 3 تصور جو ہے وہ رائج ہیں. 3 تصور. ایک تصور عبادت کا جاہلانہ تصور ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. دوسرا تصور راہبانہ یا جوگیانہ تصور ہے، اور تیسرا عبادت کا جو تصور ہے، حقیقی تصور، وہ اسلامی تصور ہے، جس کی یہاں ان آیات میں ہمارے سامنے جن کی بات کی ہے. یہ جو جاہلانہ تصور ہے عبادت کا، اس میں ایک بڑا بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معبود کو، نعوذ باللہ، اللہ کو انسانوں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے. جس طرح بندہ کسی بندے کے پاس جاتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، کوئی تحفے تحائف لے کے جاتا ہے، نظر نظرانے دیتا ہے، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے. اب وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے، چونکہ انسان ہے، مجبور ہے، اپنی زندگی میں وہ سمجھتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے خوشامد بھی کر رہا ہے، مجھے اپنے سے بڑا بنا کر پیش کر رہا ہے، اپنی مالی کیفیات بھی میرے سامنے رکھ رہا ہے، تحفے تحائف بھی لے کے آیا ہے، نظر نیاز بھی لے کے آیا ہے. اور پھر اگلا پہلو یہ ہے کہ اکڑتا بھی نہیں ہے، عاجز بھی ہے، اپنے آپ کو کمتر ثابت کر رہا ہے. یہ وہ پوزیشن ہے کہ جب انسان کو معبود کے درجے پر لے جایا جائے اور انسانوں کی طرح اسے ٹریٹ کیا جائے، تو پھر بندہ اسی چکر میں پڑ جاتا ہے اور وہ عبادت کے اصلی رنگ کو نہیں پہنچ پاتا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب بیٹھا ہوا سامنے جو بندہ ہے، وہ ہندوؤں کا بت ہو، وہ کسی جاہل آدمی کا جاہل رہنما ہو، مولوی ہو، پیر ہو، وہ چودھری صاحب ہوں، وہ صنعت کار صاحب ہو، کسی فیکٹری کے مالک ہوں، کسی گاؤں کا کوئی با اختیار گنڈا ہو، بدماش ہو، یعنی کسی بھی حوالے سے جب اس کے سامنے بندہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسے نظر نیاز تحفے تحائف بھی دے گا، اس کی پوجا پاٹ بھی کرے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بندہ اپنے عبادت کے اصل مشن سے، جو اس کا حقیقی تصور تھا، اس سے گر گیا ہے. اب اس حقیقی تصور کو ہم اپنے انداز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر اپنی عبادت کو یہاں تک لے کے آتا ہے، اس پہ تجزیہ آپ اپنے طور پر کریں کہ ایسا کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نزدیک بھی یہی عبادت ہے کہ اللہ کو عام انسانوں کی طرح، جس طرح ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں، کہ ہم آئیں اور اوپر نیچے سجدے کر کے اور پوجا پاٹ کر کے 2-4 وقت میں، اور پھر کسی وقت کوئی پیسہ دے دیا، جب کوئی بچت ہوئی اپنے انداز میں دل کیا، جہاں دل کیا زیادہ خرچ کر دیا، جہاں اللہ کی بات ہوئی تھوڑا بہت وہاں بھی دے دیا، کوئی نظر نیاز اللہ کے کھاتے میں، کوئی زکوٰۃ خیرات، کوئی حساب میں اللہ کے نام پر. اور پھر جب بات ہوئی، ہم تو یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں،
لیکن اپنے طور پر جب خوشی کا موقع آئے تو اپنی مرضی ہے، غمی کا موقع آئے اپنی مرضی ہے. کاروبار میں ہم نے اللہ کو کاروبار سے نکال دیا ہوا ہے، وہاں اپنی خالصتاً کاروباری مرضی کے مطابق ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں. اس میں جھوٹی چاہے قسمیں اٹھانا پڑے، بددیانتی کرنی پڑے، کسی بھی حساب سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے کاروبار کو چلنا چاہیے. جو ذہن میں بات ہوتی ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس دکان کو، اس فیکٹری کو، اس ادارے کو، اس کاروبار کو چلنا چاہیے. اور لوگوں کی جیبوں سے میں کتنا پیسہ زیادہ نکال سکتا ہوں، یہ وہ بنیاد ہے جو اس انداز میں کام کر رہی ہے. اس میں بعض اوقات ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے. مجھے یہاں اسی جاہلی تصور میں ایک بات یاد آ رہی ہے. یہی راولی کے ایک آدمی کی کار گم ہو گئی، کھڑی تھی، میں نے اٹھا کے لے گئے. کچھ دنوں بعد اسے ٹیلی فون آیا کہ اگر کار لینی ہے تو فلاں جگہ سے فلاں آدمی کے ساتھ جا کے رابطہ کرو، تمہاری کار جو وہ فلاں آدمی کے پاس ہے، وہ تمہیں بتائے گا، اس کو اتنے پیسے دے دو، تمہیں کار کا بندوبست ہو جائے. اب وہ بندہ رابطہ اس نے کیا، بالآخر وہ وہاں کا رابطہ ٹیلی فون پہ رابطہ ہو رہا ہے. ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے کرتے اس بندے نے کہا کہ اچھا جی حاجی صاحب سے بات کرنے آؤ، فائنل بات کرتے ہیں حاجی صاحب سے. حاجی صاحب سے جب بات ہوئی تو 2-4 منٹ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی اتنے لاکھ دے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں غریب آدمی ہوں، کسی کی کار دیجیے، وہ جو بھی کہا. سودا کرتے کرتے بھائی صاحب نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، اگر کار لینی ہے تو اتنے پیسے تو کرنا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، ہمارا جو رویہ ہے یہ سب کا رویہ اسی طرح ہے. ہمارا عمومی رویہ، میں آپ ہم جب دیکھتے ہیں نا زندگی میں، جہاں ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، اور نفس کی پرستش کرتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں. جہاں پیسے کا مسئلہ ہو، ہماری عزت کا، جھوٹی عزت کا مسئلہ ہو، برادری کا مسئلہ ہو، اپنے بچوں ماں باپ کا مسئلہ ہو، بھائیوں کا مسئلہ ہو، دوستوں کا مسئلہ ہو، وہ تھانے میں ہو، کچہری میں ہو، اداروں میں ہو، وہاں اللہ ہمارے معاملات سے نعوذ باللہ نکل چکا ہوتا ہے. تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عبادت کے جاہلانہ تصور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بغیر کہنے کے. ذہن میں یہ ہوتا تو وہ کام نکالو پھر بعد میں کر لیں گے. اور بعض اوقات ہم کہہ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اگر کسی نے توجہ دلا دی، ذرا چھوڑو، آپ راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کرو، کام نکالو. اس وقت ایمرجنسی کا موقع ہے، تم نصیحتیں تم نے شروع کر دی ہیں. حالانکہ وہ جو بات توجہ دلانے والا ہے وہ بروقت بات کر رہا تھا، لیکن ہمیں وہ اچھی اس لیے نہیں لگی کہ ہمارے پاس عبادت کا حقیقی تصور موجود نہیں تھا. ہم نے اللہ کو محض پوجا پاٹ کا طلبگار سمجھا. یہی کہ اللہ جی چاہتا ہے کہ پوجا پاٹ کرو، محض یہ سمجھا. اللہ کی حضور عاجزی سے کسی وقت جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ 2-4 آنسو بہا لو، اور پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا. ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے حرام کے کما کر اس میں 2-4 ہزار اللہ کو دے دو، مسئلہ حل ہو جائے گا، معاملہ بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز چند 100 روپے کی لے کر چند لاکھ میں بیچ کر مطمئن نہ ہو کر اور پھر بڑی خوشیاں منا کے کہ اب یہ تو بڑا سودا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ بن گیا ہے. اب یہ اچھا سلسلہ اور اچھا سودا جو ہوا ہے، اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کریں کہ اس سودے میں لینے والا میں ہوں اور دینے والا وہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی آپ نے آپ کو دوسری طرف رکھ کے دیکھیں. حضرات، یہاں یہ وہ بنیادی تصور ہے عبادت کا. اسی تصور کو علامہ اقبال مرحوم نے ایک بڑے خوبصورت رنگ میں پیش کیا. بعض اوقات
بات چبھتی ہوتی ہے، بندے کو محسوس ہوتی ہے، لیکن بات جب سچی ہو اسے مان لینا چاہیے۔ علامہ اقبال مرحوم اچھے عقیدے کے مالک، اچھے عمل کے مالک، بڑے بڑے صوفیاء بزرگوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اس بندے نے اپنے عقیدے کو بیچا نہیں۔ احترام سب کا کیا ہے، اپنے بنیادی عقیدے کو بیچا نہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا قطعہ انہوں نے لکھا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ہیڈنگ جو دی ہے نا، باقی مرید کا تصور۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو جاہلانہ عبادت کا تصور ہے وہ کیا ہے حقیقی طور پر۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں باقی مرید کی سوچ یہ ہوتی ہے، جو تو جسم کے تو دماغ پٹ ہو گیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، عقیدت میں رنگ گیا ہے، وہ تو یہ سوچے گا ہی نہیں۔ اس کی سوچ تو ابھی وہ نذرانوں پر موجود ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پر موجود ہے، اس کی سوچ نظریں نیچی کرنے پر موجود ہے۔ اور جو بغاوت پر اتر آیا ہے، جس نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اس کو علامہ اقبال نے زبان دی ہے۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس کی مثالیں میں نہیں بیان کروں گا، ہزاروں مثالیں آپ کے اپنے ماحول میں آپ کو نظر آئیں گی، جہاں کہیں بھی ارد گرد آپ دیکھیں گے آپ کو ہزاروں مثالیں نظر آئیں گی۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جاہلانہ عبادت کا تصور دے کر، اس جہالت کو پھیلا کر ان ظالموں نے لوگوں کی آخرت کو برباد کر دیا۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ جو بڑے بڑے جبے کبے پہنے ہوئے خرقہ سالوس، بڑے بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، بظاہر تو وہ ٹوپیاں وہ جبے کبے ہمیں بڑے خوبصورت تلے سے نقش و نگار کیے وہ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہندو مہاجر کی ذہنیت ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کی، جیبیں خالی کرنے کی وہ ذہنیت ہے جو جاہلانہ عبادت کا تصور دے کر یہ پیسہ اکٹھا کرنے کا رنگ بنا رہی ہے۔ میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد۔ اب وہ نتیجہ نکال کے آخری شعر میں بتا رہے ہیں، میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ جو کچھ ملا ان کو یہ ان کے وڈیروں کی کمائی ہے، یہ تو اس قابل بھی نہیں تھے جس قابل ان کے وڈیرے تھے۔ جو کچھ ان کے بابے کر رہے ہیں یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے۔ میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد، اب حالت کیا بن گئی ہے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہاں تو شاہینوں کے گھونسلوں میں کبے بیٹھ گئے، شاہینوں کے گھونسلے میں کبے بیٹھ گئے۔ حضرات یہ وہ حقیقی تصور تھا جاہلانہ عبادت کا، جس کو علامہ اقبال مرحوم نے اپنے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ نے جو ہمیں بتایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات کی یہ آیت میں نے تلاوت کی تھی۔ اب یہ جو آیت تلاوت کر رہا آیت ہے، اس میں ایک بنیادی چیز بتائی گئی ہے کہ انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا مقصد محض پوجا پاٹ ہونا، محض خوش آمد کرنا، جھوٹی خوش آمد، جھوٹی پوجا پاٹ،
اور نظر نیاز دے کر یہ سمجھنا کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ سے معاملہ سیدھا ہو جائے گا، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہم خود فریبی کا شکار ہیں۔ یہ جو جاہلانہ عبادت کا تصور ہے، اس جاہلانہ تصور میں مسلمانوں کی پوری امت کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ حضرات، دوسرا جو تصور ہے عبادت کا، جو عام اور رائج ہے، جو اس سے ذرا آگے بڑھ کر اس کو عبادت کا جوگیانہ یا راہبانہ تصور کہتے ہیں۔ اب اس پہ بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا یہ جدید میڈیا جو ہے، نیٹ بھرا پڑا ہے، اس کو کبھی کوئی نام دے رہے ہیں، کبھی تصوف کا نام دے رہے ہیں، کبھی کوئی اسپرچل ایکسرسائزز کا نام دے رہے ہیں، کبھی کوئی نام ہے، کبھی مختلف حوالوں سے اس تصور کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سوچ کیا ہے؟ سوچ بنیادی طور پر یہ دی جا رہی ہے، دنیا برائیوں کی جڑ ہے، دنیا خطاؤں کی جڑ ہے، گندگی ہے، برائیوں کی جڑ ہے، اس سے الگ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کو پالو، دنیا سے نکل آؤ، مراقبہ کر لو، مراقبہ کرو گے باہر نکل جاؤ، اس لوگوں کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر نکل جاؤ، بادشاہ چھوڑ کر نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، یہ خود نپٹتے رہیں گے، تم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لو لگا لو، بچ جاؤ گے، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے لیے کوئی ان کے ہاں مقرر طریقہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ غیر مسلم بھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان والے نام بھی ان کے، جو اس تصور، پہلے تصور میں بھی یہی بات ہے، اس دوسرے تصور میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ اور یہ تصور جس میں بنیادی طور پر مراقبہ اور ایک نفس کشی، اپنے نفس کو مارنا، اور نفس کو مارنا وہی پرانی، جب آپ عیسائیت اور یہودیت کا پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ بندہ جس نے سال 2 سال نہایا ہی نہیں ہے، گندگی اپنے اوپر، نفس کشی، کھایا کچھ نہیں ہے، ایسے اپنا پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیاں سامنے ہیں، چہرے پہ رونق ہی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گھٹا پڑا ہوا ہے، کبھی لایا نہیں ہے، کبھی گندگی اور بو اس کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ بڑا پہنچا ہوا تصور کر رہا ہے، اور وہ اس سے بڑے بدبخت ہیں جو اس کے ارد گرد اس کو دیکھ کر اس کے وہ گوڑے گٹوں میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو جوگیانہ اور راہبانہ تصور ہے، دنیا سے فرار، یہ چند عبادات جو ریاستیں، مجاہدے، اور ان ریاستوں اور مجاہدوں میں مراقبوں سے ایسی ایکسرسائزز کر کے اپنے آپ کو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لینا کہ لوگوں کے سامنے بعض مافوقل فطرت قسم کی چیزیں پیش کر دینا۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں، بہت سارے غیر مسلم جو لوگ جاتے ہیں اور ان کے سامنے اس قسم کی شیطانی حرکات جو ہے وہ ان کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ اب ان چیزوں کو دنیا سے بھاگ کر، دنیا سے جان چھڑا کے اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جانا، چلہ کشی کرنا، نفس کشی کا تصور پیش کرنا، ریاستوں اور مجاہدات میں بقول ان کے لگا دینا اپنے آپ کو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو پا لیا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ اس انداز میں ہو رہا۔ حضرات، اسلام اس کیفیت کو بھی یکسر مسترد کر دیتا۔ سورہ حدید میں اللہ نے اس کو بڑا واضح انداز میں بتایا کہ اسلام راہبریت کا نام نہیں ہے۔ خود محمد کریم رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا داری کو، بچوں کو، ماحول کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل کر عبادات کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام جو تصور دیتا ہے، حقیقی تصور دیتا ہے
اپنے گھر میں رہو گے، شادی کرو گے، عبادات کرو گے، کاروبار کرو گے، اور پھر اپنے اللہ کے بندے بنو گے۔ ان معاملات، اور آپ کے سامنے وہ بڑی مشہور حدیث مبارک، مجھے امید ہے کہ سب بھائیوں نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کہ کچھ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں، آپ گھر نہیں تھے، 3 افراد آئے، بعض اس کو 3 افراد کا گروہ کہتے ہیں، آ کے انہوں نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ انہیں بتایا گیا، نماز کے بارے میں بتایا گیا، عبادت کے بارے میں بتایا گیا، آپ کی خانگی زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ آج کے بعد میں سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے دعویٰ کیا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، کوئی اور کام نہیں، میں کھاؤں پیوں گا نہیں، روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دوں گا، تاکہ یہ بچیوں کا یہ جھنجھٹ ہی نہ، بیوی کا جھنجھٹ ہی نہ پڑے، بس میں ہوں، میرا اللہ ہو۔ تو میں اب اتفاق یہ ہے کہ اسی دوران محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کی تینوں کی باتیں سن لی۔ وہ تو اپنے کہانی لگے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی کہنے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر عبادت میں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں، دین یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، ایوکم مثلی، میں اللہ کا نبی ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ مجھے اللہ نے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر مجھ سے سیکھو، نہ کہ تم اپنے طور پر دین کو بنانا شروع کر دو۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ دین نہیں ہے جو ہم اپنے طور پر دین بنا دیں، وہ دین نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبادت کرتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا ہوں، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس جسم کو تندرست رکھنے کے لیے تمہارے لیے نیند ضروری ہے اور عبادت بھی ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، تمہارے سامنے میرا اسوہ سیرت اس طرح تمہارے سامنے ہے، تمہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم شادیاں بھی کرو، تمہارے بچے بھی ہوں، اس ماحول میں اپنے گھر کو اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق بنا دو، تمہارے گھر میں کوئی حرام کاری نہ ہو، تمہاری بیوی تمہارے بچے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کرو، تمہارے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ڈھلے، تمہارے گھر کے اندر جھوٹ، بے ایمانی، بددیانتی، بد اخلاقی، وعدہ خلافی پروان نہ چلے، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ پھر فرمایا تم فرض روزے رکھو، اور اس کے علاوہ جتنے روزے تمہاری توفیق ہو تم رکھ سکو، روزے چھوڑو بھی، روزے رکھو بھی۔ پھر عبادت کے حوالے سے فرمایا تو حضرات یہ جو جوگیانہ تصور ہے، راہبانہ تصور ہے، اسلام نے اس کو یکسر مسترد کیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، غالباً شیخ سعدی مرحوم کا یہ بڑا معروف شعر ہے، درمیانے قہر دریا تختہ بندم کردائی، باز می گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ خود کلامی کے انداز میں اپنے اللہ سے مخاطب ہو کر عرض کر رہے ہیں میرے مالک، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے سمندر میں پھینک دیا گیا، دریا میں پھینک دیا گیا، اور پھر ایک لکڑی کے تختہ پر باندھ کر پھینکا گیا، اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ تمہارا خبردار، تمہارا دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے۔
حضرات یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ اب تک جو میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، عبادت جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو حکومت ملتی ہے، خلافت ملتی ہے، جس خلافت کو بیان کر کے مالک نے 3 وعدے کیے ہیں، 3 وعدے، تمہیں خلافت بھی دوں گا، تمہارے دین کو عزت دے کر غالب کر دوں گا، اور تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ 3 وعدے کیے اللہ نے، اور صرف ایک بات کہی، یعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ وہ بنیاد ہے۔ اور حضرات اس عبادت میں جب ہم جاہلانہ تصور کو سامنے لائیں گے تو پھر وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، وعدے پورے نہیں ہوں گے اللہ کے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ جاہلانہ تصور کے ساتھ، ہم خود فریبی کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے، ہماری جب ہم خود فریبی کر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے ہم اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ وہی چیز ہمارے چہرے پر سامنے لکھ دے، خوبصورت چہروں پر وہ چیزیں لکھی جائیں، اللہ ایسا کبھی کبھی کرتا بھی ہے۔ کبھی کبھی تاریخ میں ایسے موقع آئے ہیں، اللہ نے بڑے بڑے بدماشوں نے جب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جب وہ اللہ کے ہو گئے، کسی اور کو پتہ نہیں تھا، صرف اللہ کو پتا تھا، اللہ نے پھر ان کے دروازے پر لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر للکفر، لوگوں اللہ نے کفر کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بڑا بدکار تھا، لیکن اس نے سچی توبہ کر لی۔ جب اس نے رات کو سچی توبہ کر دی تو مالک نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ چہروں پر جب وہ لکھ دے، دروازوں پر لکھ دے، تو یہ بڑی اذیتناک بات ہوگی۔ وہ ستار العیوب ہے، جب عیبوں کو کھول کے سامنے رکھ دے۔ حضرات ہمارے پاس کیا ہے، کتنی قوت ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں بیان ہوئی آج کے اس خطبہ جمعہ میں، کہ وہ عبادت جو جاہلانہ تصور کے ساتھ کی جائے وہ عبادت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، اپنے ساتھ بھی اور معاشرے کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، دھوکہ تمہیں ملے گا جو دے رہے ہو، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، بچ جاؤ اس دھوکہ دینے سے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی وہ راہبانہ اور جوگیانہ تصور عبادت ہے۔ حضرات یہ راہبانہ اور جوگیانہ تصور عبادت ہے، یہ بھی بنیادی طور پر وہ دھوکہ ہے جو بندہ فرار حاصل کرتا ہے، فرار حاصل کرتا ہے ان ذمہ داریوں سے جو اللہ نے اسے دی ہے، ان خدمات سے جو اللہ نے سپرد کی ہے، خلافت خلیفۃ اللہ فی الارض کی وہ ذمہ داریاں، اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اسلام کا تصور عبادت بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن اگر اللہ نے چاہا، زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو خالصتاً اسلام کا تصور عبادت اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔